سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابتدا ہے رب کریم کے پاک نام سے جو باریکیوں کا جاننے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں A1 انٹرٹینمنٹ کی رمضان ٹرانسمیشن شہر رمضان، اور اس ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے خاص طور پہ سرف ایکسل نے، اس کے علاوہ پاکولا، کوکا کولا، کنور چکن اور فلیٹیز ایکسپریس شملہ ہل ہوٹل نے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم خان، اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہیں آمنہ خان۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، خدا کی رحمتیں سمیٹنے کی گھڑی رواں دواں ہے۔ اور سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا آغاز ان الفاظوں سے کریں گے جن کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ خالق کائنات کا لفظ ہے۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہر روز ایک ہی بات آپ سے کہی جاتی ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے لیکن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہمارا رب ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعصر، اور عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے صبر کیا اور حق بات کی تاکید کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ آیات اگر ہم پڑھتے ہیں اور ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ خدا زمانہ عصر کی، اس زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے، حالانکہ خدا کا ایک ایک الفاظ، ایک ایک لفظ، اسے کسی تصدیق کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے رب کائنات قسم کھا رہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ہم تمام انسان، ہم جو بھی دنیا میں ترقیاں کر رہے ہیں، ہم بڑی بڑی بلڈنگز بنا رہے ہیں، ہم بڑے نام بنا رہے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس بنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم خسارے میں ہیں۔ لیکن تین کیٹیگریز ایسی بتائیں کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہ نہیں ہیں جو بڑے بڑے پروجیکٹس بنا رہے ہیں، وہ لوگ وہ نہیں ہیں جو بڑا نام بنا رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ وہ ہیں جو سب سے پہلے تو ایمان لائے ہیں اللہ پر۔ یعنی کہ ہمیں خدا پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری آتی ہے، وہ لوگ جو حق بات کی تاکید کرتے ہیں۔ ہم موسٹ لائکلی چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے حق بات کا ساتھ نہیں دیتے، ہم سچی بات کہنے سے کترا جاتے ہیں کہ کہیں ہم سے فلاں شخص ناراض نہ ہو جائے، فلاں منصب نہ چھوٹ جائے۔ تو جب ہم حق بات سے دور ہو جاتے تو ہم خسارے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جس پہ ہم ہر روز بات کرتے ہیں کہ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ نہ صرف ہم نے خود گامزن رہنا ہے، بلکہ ہم نے جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، جو ہمارے جاننے والے ہیں، ہمارے سراؤنڈنگ میں ہیں، انہیں بھی ہم نے تلقین کرنی ہے کہ اگر مشکل گھڑی آ گئی ہے، اگر مشکل وقت آ گیا ہے تو اس پر کیا کریں؟ اس پر گھبرائیں نہیں، اس پر صبر کریں۔ اگر ان تین کیٹیگریز میں ہم فال کرتے ہیں تو اللہ کے کلام کی اس سورہ کے مطابق، سورہ عصر کے مطابق، ہم خسارہ پانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں کوالٹیز پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ یہ ہے ہماری ٹرانسمیشن، یہ ہے آپ کی ٹرانسمیشن، یہ ہے شہر رمضان۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔
ویلکم بیک. ایک بار پھر شہر رمضان میں آپ کا استقبال ہے. اس خاص ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ خاص طور پہ تعاون کیا ہے سرف ایکسل نے. اس کے علاوہ اشتراک میں ہیں کوکا کولا, پاک اولا, کنوٹ چکن اور فلیٹیز ایکسپریس شملہ ہل ہوٹل. ابھی تھوڑی دیر پہلے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے اللہ کے کلام کو پڑھا, اس کے ترجمہ کو سنا. اب ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں. ہم ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مہمان کا نام ہے محمد احتشام, اور ان کی جو نسبت بنتی ہے ایک بہت بڑی آواز, بر صغیر کی ایک بہت بڑی آواز, محمد رفیع صاحب, یہ ان کے نواسے ہیں. تو آئیے ان کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں اور پھر انہی سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. کیونکہ جہاں پہ خدا کا ذکر ہو اور خدا کے بعد محبوب خدا کا ذکر نہ ہو تو وہ محفل, وہ وقت, وہ لمحہ کچھ ادھورا سا ہے. ہم اس ادھورے لمحات کو مکمل کریں گے, لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو کریں گے احتشام کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا احتشام, یہ بتائیے کہ آئی واز شاکڈ کہ آپ رفیع صاحب کے نواسہ ہیں اور آپ پاکستان میں یہاں پہ رہ رہے ہیں, اور اس طرح سے پذیرائی نہیں ملی یا پھر اس طرح سے پہچان نہیں ملی, کیا وجہ ہے؟ بیسکلی میں خود شوق ہو چکا تھا. آپ کے سوال میں جواب ہے, کیونکہ میں ایک اسٹرگلر بچپن سے ہی کہہ لے کہ مجھے ایک نیچرل گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ملا تھا جب میں اسکول میں پڑھتا تھا, یعنی نرسری سے لے کے پریپ کلاس میں ہوگا بچہ, تو میں تب سے گانا شروع ہو چکا تھا میری, یعنی اسکول لائف میں ہی یہ ٹریننگ سٹارٹ ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. تو فن فیئرز وغیرہ ہوتے تھے, وہاں پہ میں پرفارم کرتا تھا لائیو بینڈ کے ساتھ 4 سال کی عمر میں. تو جب فرسٹ ٹائم یعنی کہ آپ کو پتہ کہ 18-20 ایئرس کا ہوا تو مجھے پتہ چلا جی رفیع صاحب ہمارے خاندان سے تھے. تو کسی نے خاندان میں بولا تھا کہ ہمارے گھر میں دوسرے رفیع صاحب پیدا ہو گئے ہیں, جب کہ میں یہ بات سن کے بڑا شوق ہو چکا تھا, اور میں نے سب سے پوچھا کہ آخر وہ ہے کون, کیونکہ میں پاپ راک سننے والا کبھی کلاسیکل کی طرف آئے نہیں تھے. تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اتنا بڑا نام, اور میں شوق ہو چکا تھا کہ میں. آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ ان کے نواسہ ہیں. جی جی جی. اب ایک نواسہ جو ہوتا ہے وہ رشتہ تو یہی بنتا ہے کہ ماں کا جو باپ ہے. نہیں, میں بیسکلی ان کی کزن سسٹر کی بیٹی کا بیٹا ہوں, دور کا. اچھا جی. ایک سگا نواسا ہوتا ہے, میں پہلے ہی بتا دوں میں وہ والا نہیں ہوں. میں نے تمام ٹی وی چینلز کو یہ پتہ ہے, خبر چلی ہوئی ہے بال پہ, تو باقاعدہ بریکنگ نیوز تھی کہ میں ان کا مطلب سگا نہیں ہوں, لیکن انہوں نے مجھے سگا بنا دیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ بھی سگے والا ہی رشتہ ہوتا ہے, کوئی اتنا دور کا رشتہ نہیں ہے, پاس کا ہی ہے. جو میری نانی ہے ان کے فرسٹ کزن تھے, تایا کے بیٹے تھے. تو وہ جب پاکستان میں تھے انہوں نے لائیو سنا بھی ہوا ہے, جب یعنی کہ اسٹرگلنگ دور میں تھے رفیع صاحب بھی. تو انہوں نے سارا قصہ بیان کیا جو کہ ہسٹری سے ملتا جلتا ہے. گوگل پہ بھی اگر آپ وہ سرچ کریں گے تو وہی سارا قصہ میری نانی نے مجھے لائیو بتایا تھا, ان کے بھائیوں کے نام سب کچھ. تو پھر میں نے نام نہیں لینا چاہتا تھا کسی بھی جگہ پہ, کیونکہ اتنا بڑا نام لے لیں تو پھر آپ کو پتہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, سوال بالکل دینے. تو میں اس چیز کو نا شروع سے ہی لائک میرے مائنڈ میں تھا کہ یار میں نے کبھی نام نہیں لینا, کیونکہ پہلی بات ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کو لے کے چلنا. آپ کسی بڑے نام کو لے کے چلیں تو خراب تو ڈبا تو کبھی بھی نہیں سکتے, کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی لیگیسی کو ویسے ہی آگے کنٹینیو کریں. تو میں نے ان کا پہلی بار جب ایک گانا سنا تھا چاہوں گا میں تو, یہ تو میں بڑا ہزاروں کا تار رویا تھا, اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ ہو سکے تو اگر میں واقعی میں مطلب سچے دل سے اس ٹائم میں اکیلا کمرے میں بند کمرے میں بیٹھا تھا اور دعا کی تھی اگر میں واقعی ان کا نواسا ہوں تو ہو سکے تو کچھ پرسنٹیج کچھ ذائقہ ہاں میرے اندر بھی آ جائے. تو لٹرلی میں نے جسٹ ہوا میں اللہ تعالیٰ سے کہتے بس بات کرو, تو وہ اللہ تعالیٰ اگر دل سے بات کرے تو وہ سب پورا کرتا ہے. تو وہ میں نے بس کیا. تو کچھ ہی ٹائم بعد مجھے ایک جگہ سے انٹرویو کی آفر آئی, ڈیجیٹل میڈیا پہ فرسٹ ٹائم میرا انٹرویو تھا. وہ میں نے انٹرویو دیا, مجھ سے پوچھا گیا اسپیشل کہ آپ بہت اچھا گاتے ہیں, کوئی سیکھے ہوئے ہیں, کوئی گانا خاندان میں گاتا ہے کوئی. میں نے کہا گاتا تو نہیں ہے, لیکن رفیع صاحب تھے ہمارے دور کے رشتہ دار, مطلب اس طرح سے خاندان سے. تو وہ کافی شوق ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کا انٹرویو کروں گا. اب وہ کافی فیمس پرسنالٹی تھے, میں نے پہلی بار مجھے کچھ نہ جب سے پتہ چل گیا کہ چلے میں اب ایک رسپانسبلٹی بھی آ گئی, میرا ایک نسبت بھی بنتی ہے. جی جی. تو پھر آپ نے کچھ باقاعدہ پروفیشنلی اس کو سیکھنے کے لیے کوئی استاد پکڑا؟ جی 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 بالکل. میں بیسکلی طلحہ لیاقت صاحب میرے ٹیچر ہیں. ٹھیک ہے, یہ ریورب اسٹوڈیو کے نام سے ان کا اسٹوڈیو ہے وحدت روڈ لاہور میں. تو وہاں پہ میں ان کے ساتھ 3-4 سال ہو گئے ہیں, ایز اے پارٹنر ان کے ساتھ کام بھی کر رہا ہوں اور ان کے اسٹوڈیو میں. اور انہوں نے مجھے کہہ لیں کہ اسپانسر بھی کیا تھا ایز این آرٹسٹ, اور انہوں نے مجھے سکھایا بھی کافی کچھ, کلاسیکل کے بارے میں ہاؤ نو بتائی, جب مجھے کلاسیکل کا کچھ بھی نہیں اتنا پتا تھا.
تو ان سے میں نے کافی کچھ سیکھا. پھر دن رات وہاں پہ پریکٹسز کی, ہارمونیم کا, کی بورڈس کا, گٹار کے اوپر, مطلب ہر چیز پہ پھر اپنے ووکل کو سیٹ کیا, کوشش کی. پھر جا کے میں نے کہا کہ شاید اگر سب کہہ رہے ہیں, فیملی میں امی نے مجھے سب سے پہلے کہا کہ تم اتنے چینلز پہ جانا شروع ہو گئے ہو تو کہیں پہ ان کا بھی نام لو. تو میں ڈرتا تھا تب بھی, میں نے کہا میں کیوں نام لوں, مجھے کنفرم نہیں ہے, کیونکہ مجھے تو پتہ ہے کہ ہم میڈیا میں جب کام کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسا سوال نکل سکتا ہے, کوئی کلیم ہو گیا, کوئی ایسا ایشو بن گیا تو بہت سارا دیکھنا پڑتا ہے. تو ان کے لیے کہنا ایزی تھا. اب میں اردو پوائنٹ پہ ایسا کلیم ہوا کہ انہوں نے میرا انٹرویو نہیں لگایا ابھی تک, کیونکہ انہوں نے مجھے ڈکلیئر قرار دے دیا کہ یو آر اے لائر. اچھا. انہوں نے میرا 3 گھنٹے انٹرویو کیا باقاعدہ, پورا دن ویسٹ کیا میرا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایکچولی میرا نا ان کے جو وہاں والی فیملی ہے ان سے بھی میرا تعلق ہے. اور انہوں نے کہا, تو میں نے کہا بیسکلی میں نے ان کو جتنی ہسٹری مجھے پتہ تھی, کیونکہ میں اس دور میں تو نہیں پیدا ہوا, جتنا مجھے بتایا گیا اس لحاظ سے میں نے انہیں بتایا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے اپنی فیملی میں سے کسی کا نمبر دیں. اب فیملی تو کبھی بھی نہیں چاہتی ہوتی کہ کوئی اس فیلڈ میں آگے بڑھے, کیونکہ پہلی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ کس فیلڈ میں چلا گیا. ظاہر ہے کہ لوگ اس کو تھوڑا مایوب سمجھتے ہیں, لیکن آپ بالکل بھی ڈس اپوائنٹ نہ ہوں. نہیں الحمدللہ محنت کرتا ہے. ایک وقت میں رفیع صاحب نہیں تھے. جی بالکل, ٹھیک ہے, پھر وہ انہوں نے محنت کی, کہ سائیکل صاحب بنانے والے تھے. تو ناظرین ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے کیونکہ یہ ہے آپ کا اپنا پروگرام شہر رمضان. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کے اپنے شو شہر رمضان, پاورڈ بائی سرف ایکسل, سپانسرڈ بائی پاکولا, کوکا کولا, کنور چکن اینڈ فلیٹیز ایکسپریس ہوٹل, شملہ ہل, لاہور. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم بڑھتے ہیں محمد احتشام کی طرف. میں آپ کو ایک کلام سناؤں گا فرحان علی وارث صاحب کا, جو کہ نور رمضان ہے, تو کیونکہ رمضان چل رہا ہے اس لحاظ سے. اللہ تیرا ہے احسان, روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان, نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان. علم و ادب سکھائیں گے, دین خدا پھیلائیں گے, مسجد میں بھی جائیں گے, ہم دو نعت سنائیں گے. اللہ تیرا ہے احسان, تو نے بڑھائی سب کی شان, ہے یہ سب دین و ایمان, نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان. کیسی ہوائیں عشق چلی, ختم ہوئی نفرت دل کی, بانٹ رہے ہیں پیار سبھی, سحری ہو یا افطاری. اللہ تیرا ہے احسان, ایک ہوئے سارے انسان, سج گئے گھر گھر دسترخوان, نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان. میری خاطر خدا تو نے کیا کیا کیا, تو نے خوشیوں سے دامن میرا بھر دیا, اور بدلے میں نے تجھے کچھ نہ دیا. ان گناہوں پہ دل رو رہا ہے میرا, نہ ہی خیرات کی نہ نمازیں پڑھی, تیرے بندوں کا دل بھی دکھایا بہت, تیرے بندوں کا دل بھی دکھایا بہت, پھر بھی تو نے کرم اپنا جاری کیا, نہ نمازیں پڑھی نہ ہی روزہ رکھا, تیرے بندوں کا دل بھی دکھایا بہت,
میں پشیمان ہوں، رحم کر دے خدا، رحم کر دے خدا، رحم کر دے خدا۔ ہے یہ بخشش کا سامان، بن کے آیا ہے مہمان، گھر گھر بچھ گئے دسترخوان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت انداز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر شہر رمضان میں آپ کا استقبال ہے۔ اس نشریات کے لیے ہمارے ساتھ خاص طور پہ تعاون کیا ہے سرف ایکسل نے، اور اس کے علاوہ اشتراک میں شامل ہیں کنور چکن، پاکولا، کوکا کولا اور فلیٹیز ایکسپریس شملہ ہل ہوٹل۔ ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہے ماہی ان کا نام ہے، ایکٹریس ہیں، ماڈل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈریس ڈیزائنر بھی ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ تمام شعبہ جات میں بہت چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بہت زیادہ اچیومنٹس حاصل کیے ہیں، اور ایسے لوگ جو اچیومنٹس حاصل کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بہت ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، اور محنت ہی ہے جو کامیابی کی کنجی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ماہی کے ساتھ کہ کس طرح انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور کس طرح اپنی ان منزلوں کو طے کیا، اور آج وہ کہاں پہ ہیں اور ان فیوچر وہ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ماہی، یہ بتائیے گا کہ بالکل آپ ایک ینگ ایج میں لگ رہی ہیں، اور آپ نے اسپیشلی ماڈل، ایکٹریس، یہ تو چلیں ٹھیک ہے ایک روٹین کے کام ہے، لیکن آج کل ڈریس ڈیزائنر ہونا یہ بڑا ایک مشکل سا شعبہ ہے، کیونکہ کسی کی پسند پہ پورا اترنا ایسے ہی ہے۔ کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ بھی ڈیزائن کریں، وہ کسی کو اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، لیکن جو ایک ڈریس ڈیزائنر ہے جس نے پروفیشنلی اس کام کو کرنا ہے جی، تو اس کو اس طریقے سے اس کام کو نبھانا ہے کہ اس کا فن دوسروں کو پسند آئے تبھی اس کا کام چلے گا، ورنہ تو وہ گھر بیٹھ جائے گی۔ ایسے ہی ہے۔ ایکچولی مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی پسند سب کو پسند آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کچھ اسپیشل ہے۔ تو ویسے جو میرا برانڈ ہے وہ پاکستان کا برانڈ نہیں ہے، اٹس اے ویسٹرن برانڈ ہے تو باہر کا، بٹ جس نے آرڈر کرنا تھا پاکستان میں بھی ہم اسے ڈلیور کر دیتے ہیں۔ بٹ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہر کسی کی پسند کو آپ نے دیکھنا، بہت سوچ سمجھ کے رکھنا، آپ کیا لے کے آ رہے ہیں، کیا لانچ کر رہے ہیں۔ ہر کسی کو تو وہ پسند نہیں آتا، بٹ یہ ہے کہ وہ اگر 10 کو پسند نہیں آتا تو کم از کم 9 کو تو پسند آتا ہی ہے۔ تو اسی طرح اتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، ہر کسی نے اپنے اپنے ہی حساب کے مطابق ایک ڈریس پہنا ہوا ہے، تو ہم لوگ اتنی آپشن دے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو ان کو اس آپشن کے اندر ہی وہ اپنی پسند کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ ان تینوں شعبات کو لے کے چل رہی ہیں یا پھر آپ کچھ کو کوئٹ کر چکی ہیں اور کسی ایک پر فوکس ہے، کیا کر رہی ہیں؟ نہیں، ایکچولی تینوں کو ہی لے کے چل رہی ہوں، بٹ زیادہ فوکس میرا اپنے کام پہ ہے، کیونکہ میں کام تو تینوں ہی آپ کے ہیں؟ نہیں، پہلے ایسا تھا کہ پہلے صرف میں ماڈلنگ کر رہی تھی، ایکٹنگ کر رہی تھی، کمرشل کر رہی تھی، تو ان کے علاوہ ٹائم نہیں ملتا آپ کو اپنے پرسنلی کام کے اوپر آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ ماڈلنگ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ڈے آپ نے جانا ہے، نائٹ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کا واپسی کا کوئی آپ کا نہیں ہے ایسا۔ تو اب یہ ہے کہ اب ماڈلنگ میں تھوڑی اسکپ کر دی ہے میں نے، اب بہت چوزی ہوں میں ان چیزوں کے، اب سلیکٹیو سا کام کر لیتی ہوں اور یہ سارا سین ہے، بٹ ابھی اپنے کام کی طرف زیادہ فوکس ہے۔ اچھا ماہی، ہمیں یہ بتائیں کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایک دم سے بالکل پیچھے ہو گئی ہیں ان چیزوں سے، تو اس کے پیچھے کوئی ریزن تھا یا شوق پورا ہو گیا؟ نہیں، ریزن نہیں تھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے 7 سال دے دیے ماڈلنگ کو، آئی گیس دس از انف، سب دیکھ لیا ہے۔ ایک ماڈل کو خواہش ہوتی ہے بل بورڈ پہ آنے کی، ایک ماڈل کو خواہش ہوتی ہے ٹی وی پہ آنے کی، تو وہ سب ہو گیا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بس اپنی خواہشوں کو ایک لمٹ تک رکھنا چاہیے، زیادہ لالچ کریں گے تو وہ پھر
آپ کو لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب آپ ایک سکسیس کی سیڑھی چڑھ رہے ہوتے ہیں، جب فائنلی آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ 1 2 4 یا 5 سال کے بعد پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ اس سکسیس کو کچھ سالوں کے لیے انجوائے کریں، نہ کہ فوراً اس کو کوئٹ کریں اور آپ دوسرے شعبے میں آ جائیں؟ اچھا نہیں، مجھے یہ لگا تھا کہ دیکھیں ایک ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس بزنس کرنے کا، ٹھیک ہے، اگر آپ ینگ ایج میں اپنا بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو پھر اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے. میں اس بات سے اتنا ایگری نہیں کروں گی کیونکہ بزنس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ینگ ایج ہو، بزنس کے لیے ہمیشہ آپ کی انٹیلیجنس اور اسٹریٹجی چلتی ہے. ایکچولی بزنس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے کماتے ہیں، ٹھیک اگر ہے، ینگ ایج میں کریں گے تو زیادہ کمائیں گے. آپ بزنس ٹھپ بھی ہو سکتے ہیں. نہیں وہ آپ کے دیکھیں نا لک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب سیکنڈ آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں ماڈلنگ بھی کرتی تھی تو بھائی ایک تو آپ کا چارم جو ہوتا ہے وہ لگنے کا تو وہ ختم ہو گیا، پھر انسان کام کیوں کرتا ہے؟ پیسوں کے لیے کرتا ہے. اب آپ ہوسٹ کر رہے ہیں تو پیسے ملتے ہیں تو انسان ہوسٹ کرتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ینگ ایج میں پیسے کما لینا وہ زیادہ اچھی بات ہے. مطلب اب بہت سے دنیا ایسے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں بٹ وہ اپنے اس پیسے کے انجوائے نہیں کر پاتے نا. تو پیسہ آپ تب کمائیں جب آپ اسے انجوائے کر سکیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا اپنا شوق ہے، مجھے پہننے کا شوق ہے، مجھے ٹریول کرنے کا شوق ہے، مجھے گاڑی رکھنے کا شوق ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ اس ایج میں، یہ آپ کی پرفیکٹ ایج ہے، اس ایج میں آپ کماتے جائیں اور اپنے اوپر لگاتے جائیں. پھر آگے آپ کی ساری زندگی پڑی ہے، پھر آپ فائدہ کریں نقصان کریں وہ الگ چیز ہے. تو ابھی فردر آپ کا آگے کیا پلان ہے؟ کہ آپ نے اپنی کلودنگ لائن کو کنٹینیو کرنا ہے، یا اگر آپ کو کوئی بہتر آپشن مل گیا ٹی وی کا یا ماڈلنگ کا تو کیا آپ اسے پرسیو کریں گی؟ نہیں ایکچولی ڈرامہ کے تو مجھے ہے آفر. ابھی ریسنٹلی مجھے پی ٹی وی پہ ایک ڈرامہ آ رہا ہے، اس کی آفرز آ رہی ہے، لیکن ابھی میں تھوڑا اس کو اسکپ کر رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی تھوڑا سا اسپیس دینی چاہیے، کیونکہ 6 سال آپ ایک فیلڈ میں چل رہے ہیں، تھوڑے آپ نا ایگزوسٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو تھوڑی یو نیڈ سم بریک. تو بس وہ سمجھ لیں تھوڑی سی ایک بریک چاہیے. ابھی تھوڑا دیکھتے ہیں. تو ہم یہ امید رکھیں کہ آپ بریک کے بعد واپس آئیں گی. پکچر بھی باقی ہے میرے دوست. اچھا رمضان کے حوالے سے آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ جو آپ کی روزمرہ کی لائف ہے، ظاہر ہے اوبیسلی ہماری جو پہلے ایک روٹین لائف چل رہی ہوتی ہے ایسے ہی ہے، اس میں ہم رات کو کچھ لوگ 9 بجے سو جاتے ہیں، کچھ 10 بجے 11 بجے، اور صبح پھر بہت ارلی اٹھتے ہیں تو 7 ساڑھے 7 بجے اٹھتے ہیں، کچھ 9 بجے اٹھتے ہیں. یہاں پہ آپ کو مڈ نائٹ میں اٹھنا پڑتا ہے سحری کے لیے، اور پھر ایک روٹین چینج ہو جاتی ہے. تو آپ اس میں کس طرح اپنے بزنس کو مینیج کرتے ہیں؟ اچھا بزنس جو ہے وہ سارا آن لائن ہے تو وہ سارے آگے لوگ ہی دیکھتے ہیں، میں اتنا نہیں دیکھتی. میں صرف یہ دیکھتی ہوں کہ بھئی جب پیسے وغیرہ ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں، پیسے کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، میں ایسے وہ چیزیں دیکھتی ہوں. میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتی. سمجھداری والا کام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے جو ایک ٹیم رکھی ہوتی ہے اس ٹیم کو صرف میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بھئی ٹیم میری ٹھیک کام کر رہی ہے کہ نہیں کام. سیکنڈ ون رمضان سٹارٹ ہو گیا تو رمضان میں آپ کی پوری روٹین چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ میں جو ہوں میں افطار کے بعد ہم لوگ سو جاتے ہیں، تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں. کھانے کے بعد نا وہ ایک آپ کی انرجی لیول بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو سونے کے بعد اگر اٹھتے ہیں آدھے گھنٹے کا نیپ یا 1 گھنٹے کا لینے کے بعد جم چلے گئے، یا پھر ویسے فرینڈس وغیرہ اکٹھے فیملی اکٹھی ہو گئے تو سحری کا پلان کر لیا. تو ابھی ہم نے ایک سحری بلکہ کی ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے ایک قوالی کر لی تھی آرگنائز، تو اس میں ہم لوگوں نے سحری پلان کر لی تھی. تو بس یہی ہے کہ اب سحری میں ملتے ہیں، پہلے لوگ ڈنر پہ ملتے تھے یا لنچ پہ ملتے تھے. ہاں اب سحری افطار. یہ بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں پچھلے 6-7 سال سے اوبویسلی کرٹیسزم بھی ہوا ہوگا، بہت سی چیزیں دیکھی ہوں گی، تو اس فیلڈ میں آنے سے پہلے کیا فیملی نے سپورٹ کیا تھا؟ اچھا نہیں، اس فیلڈ میں جب میں نہیں تھی، میں اچانک آئی تھی اس فیلڈ میں. اس فیلڈ میں آنے سے پہلے میرا تھا کہ میں نے ڈیزائنر ہی بننا ہے، کیونکہ میں نے 7 سال ڈیزائننگ سیکھی تھی اس فیلڈ میں آنے سے پہلے. اچھا مطلب یہ آپ پہلے تو مجھے ایگزیکٹلی یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کیا ہے؟ 7 سال آپ نے ڈیزائننگ سیکھی، 7 سال آپ نے ماڈلنگ کی، 14 سال تو یہ ہو گئے. میں بتاتی ہوں، یا تو بہت نہیں میں 25 کی ہوں. مجھے ایج بتاتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ایج بتاتے ہوئے شرم نہیں. اللہ اور زندگی دے صحت والی. پیسوں کا نہیں پوچھنا پیسے کتنے کمانے ہیں، وہ نہیں بس پوچھنا، باقی کی خیر ہے. نہیں میں جو آپ کو بتا رہی ہوں نا، میں 7 سال اپنی ڈیزائننگ سیکھی ہے. میں نے بچپن میں نے کمپیوٹر ڈیزائننگ سیکھ لی تھی. اچھا تو میں نے ویلکم سیکھا. ویلکم جو سارا وہ کپڑوں کے اوپر ہی آتا ہے. اینڈ دین اس کے بعد میں نے جاب سٹارٹ کر دی تھی. تو ہماری فیملی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو شوبز میں ہے، مطلب شوبز کی فیلڈ میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے. مجھے ایک دفعہ ایسے ہی آفر ہوئی تھی کہ بھئی آپ فوٹو جینک ہے، آپ شوٹ کروا لیں اور یہ وہ. تو میں نے ایسے ہی جسٹ میں نے ایکسٹرا لی، مطلب ایک کہہ لیں کہ چلو یار میک اپ کروا کے دیکھ لیتے. اس سے پہلے میں نے کبھی میک اپ بھی نہیں کیا تھا. میں نے جب اپنا ایک پورٹ فولیو کروایا اینڈ ویری نیکسٹ ڈے مجھے ایک شوٹ آفر ہو گیا، ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ مل رہی تھی. تو میں نے کہا کیوں نہیں بھیا، 2-3 گھنٹوں کا شوٹ ہے، انسان کر کے تو فارغ ہو کے آ جاتا ہے.
تو دین اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں نا آپ کا ایک لک ہوتا ہے اس فیلڈ میں, تو بس اس میں یہ تھا کہ بس اس کے بعد آفر ہوتی گئی, اس کے بعد ایک ہی منتھ کے اندر میں بل بورڈ پہ بھی آ گئی, فیشن شو میں نے کر لیے, ڈرامہ کر لیا, تو وہ آپ کا ایک لک ہوتا ہے. ناظرین, ماہی کے ساتھ اسی طرح گفتگو چلتی رہے گی. ہمیں دے اجازت, ہم لیتے ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا کیونکہ یہ ہے آپ کا اپنا پروگرام شہر رمضان. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کے اپنے شو شہر رمضان میں, پاورڈ بائی سرف ایکسل, اسپانسرڈ بائی کوکا کولا, پاکولا, کنور چکن اینڈ فلیٹیز ایکسپریس ہوٹل, شملہ ہل, لاہور. تو ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ماہی کے ساتھ. تو ماہی, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی رمضان ہے اور ساری جو ہے وہ رمضان کی جو تیاریاں ہوتی ہیں سب کچھ شروع ہو گیا ہے, تو جو گھر میں کوکنگ ہے وہ کوک کرتا ہے یا آپ لوگ مل کے کرتے ہیں؟ آپ کرتی ہیں, آپ کی والدہ کرتی ہیں, کون کرتا ہے؟ اچھا, کوکنگ میں نہیں کرتی, ویسے کوکنگ آتی ہے مجھے, بٹ میں کوکنگ صرف تب کرتی ہوں جب میرا اپنا موڈ ہو. اور کوکنگ جو ہے وہ امی کرتی ہیں گھر پہ, تو ان کے ساتھ جو ہیلپر ہے وہ ساتھ میں ہیلپ وغیرہ کرا, لیکن کھانا امی نے بنانا ہے. اگر کوئی اور بناتا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انکمپلیٹ ہے, کھانے میں ٹیسٹ ہی نہیں ہے, کچھ ہے اس کے اندر. ہاں, ماں کے بغیر. تو بس یہی سین ہے کہ ماں کے ہاتھ کے کھانے کے بغیر آپ کا کھانا نہیں بنتا. تو کھانا جو ہے وہ امی بناتی ہیں. ابھی اب افطار وغیرہ آ گیا تو اس کے اندر کچوڑی آپ کی ایڈ ہو جاتی ہے, سموسہ ایڈ ہو گیا ہے, دہی بڑے, وہ ساری چیزیں وغیرہ. ساری چیزیں گھر میں بنتی ہیں؟ نہیں, یہ باہر سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ گھر پہ اتنی سر درد کیا لگانی ہے, تو باہر سے مل رہی ہے, ایزیلی منگوا لو اور کھا لو. کہیں کوئی یہ وجہ تو نہیں ہے کوکنگ اپنی مرضی سے کرنے کی کہ یار اگر میں کوکنگ کرنے لگ گئی اور کوکنگ سب کو پسند آ گئی تو سب نے کہنا اب سے یہی بنائی؟ نہیں, ایکچولی میں اپنے گھر والوں کی نا بہت لاڈلی بچہ ہوں. وہ ہوتا ہے نا ایک چھوٹا بچہ, وہ سب سے لاڈلا ہوتا ہے. میں اسٹل ابھی تک میں اپنے گھر والوں کی بہت لاڈلی ہوں. تو ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہے کہ بھئی اچھا بچی ہے یہ بڑی ہوگی تو یہ کھانا بنائے. ہاں, میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں. تو ہمارے گھر پہ یہ والا رول نہیں ہے کہ بھئی اسی نے بنانا ہے, یہ اب اس کو کھانا بنانا آنا چاہیے, آگے شادی ہوگی تو یہ والا سین وغیرہ. تو وہ والا سین نہیں ہے ہمارے گھر میں. کھانا امی نے ہی بنانا ہے, کچھ بھی ہو جائے کھانا امی کا ہی ہے, کچن ماں کا. تو اس لیے امی بناتی ہیں کھانا. تو اچھا, تو ماہی کچھ پرسنل لائف کے بارے میں بتائیں کہ ابھی آج کل کیا پرسنل لائف کے حالات ہیں, شادی کے پلانز ہیں, نہیں ہیں, کیا فردر آپ کے آگے کیا سوچا آگے کے بارے میں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو نا ایک اچھا لائف پارٹنر آپ کی لائف میں بہت ضروری ہے. اگر تو وہ آپ کو جب بھی مل جائے تو آپ کو فوراً سے شادی کر لینی چاہیے. اچھا, بٹ اب دعا کریں جلدی سے مل جائے. تو اس کا کوئی نظر میں نہیں ہے اچھے لائف پارٹنر یا اسے ہم کانفیڈینشیل آف سکرین رکھ دیں, مطلب کوالٹیز کیا ہونی چاہیے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اچھے لائف پارٹنر؟ اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے نا وہ رسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, مرد کو آپ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. مطلب ایک مرد ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نا وہ ایگو میں لے کے چلتے ہیں. ایسا ایلیمنٹ ہے کہ عورت کو بھی وہ تو میرے خیال سے وہ آنی چاہیے. آپ کو رسپیکٹ آنی چاہیے عورت کی کرنی, آپ کو اس کی کیئر کرنی آنی چاہیے, تھوڑے آپ کو بٹرنگ کرنی آنی چاہیے لڑکی کی. وہ تو بیسٹ ہے نا, مطلب اس کے بغیر کس طرح چلے گا. لڑکی کو مجھے لگتا ہے کہ اسپیشل یہ چیزیں چاہیے. تو یہ 3 چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہے مجھے لگتا ہے. اباؤٹ ٹرسٹ, لائلٹی. دیکھیں, مرد تو وفادار کبھی بھی نہیں ہے. اچھا, مرد وفادار نہیں ہے. وہ نا کسی نے کہا تھا کہ مرد کو جب بھی موقع ملے گا نا وہ اس کا گوائے گا نہیں. شاید یہ مردوں کو بات بری لگے, لیکن ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ لوئل اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کو اس کا ریٹرن تو دے گا. اچھا, ٹھیک ہے. تو عورت کے اوپر بہت چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کس طرح سے چل رہے ہیں. اگر دیکھیں, اگر وہ مجھے رسپیکٹ دے گا تو مجھے بھی اسے دینی پڑے گی واپس. اگر وہ وفاداری دے گا تو میں بھی اسے وفاداری ریٹرن میں دوں گی. اگر وہ میرا خیال رکھے گا تو میں بھی اس کا خیال رکھوں گی. تو 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. لیکن لوگ آج کل یہ دیکھتے ہیں اچھا پیسہ ہونا چاہیے, لوگ اس طرح کا ہونا چاہیے, گڈ لکنگ اور یہ وہ. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ریلیشن جو ہے نا وہ صرف عزت کے اوپر ہے. اچھا, تو ابھی لائک وٹ ایور یور اسٹیٹس ان, تو اس میں اگر آپ کو کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو آپ کی ریکوائرمنٹس پہ پورا اترتا ہے بٹ وہ آپ کے فائنینشیل اسٹیٹس سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے, تو وٹ ول یو ڈو؟ تو میں خود کما رہی ہوں نا یار,
ओके, मतलब yourself in a compromising हाँ देखिए नहीं, मुझे ये लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ तो आता ही नहीं है ना इस पे। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इस चीज़ के ऊपर चले जाएं कि अगर एक मर्द अर्न करता है और एक लड़की नहीं करती, वो घर पे रहती है, तो मर्द उसकी सारी जिम्मेदारियां उठाता है। तो हम लोग ये क्यों नहीं कहते अच्छा भाई तेरे सर के ऊपर जिम्मेदारी है, तूने लड़की की जिम्मेदारी उठानी है, ठीक है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे ये लगता है कि दोनों इक्वल जब हैं, तो अगर लड़की भी अर्न कर रही है और अगर वो भी उठा लेती है जिम्मेदारी, तो मुझे लगता है इट्स नॉट अ बिग डील। और वैसे भी जो हालात चल रहे हैं हाँ। मुल्क के कि हर रोज हम सुबह सो के उठते हैं तो महंगाई की एक नया आपको नजर आता है। तो यही है कि घर में जितने अफराद हैं जो मिश्योर हैं, ऐसे ही है, बच्चों को छोड़ के वो सभी कमाए तो शायद फिर जाके कहीं पे मामला जो है वो पूरे होते हैं। अच्छा, लव मैरिज पे बिलीव करती हैं या आप अरेंज मैरिज? लव मैरिज, लव के ऊपर मुझे पक्का है कि आगे उसकी क्या वजह है? इस्लाम में लव है। देखिए इस्लाम में अरेंज भी तो है। नहीं, इस्लाम में अरेंज एक पॉइंट के ऊपर जाके आती है, लेकिन अगर आप इस्लाम को सही तरीके से अगर आप उसको रीड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि फोकस आपका जो है वो लव मैरिज के ऊपर है। बेसिकली निकाह किस चीज़ का नाम है? हम लोग कहते हैं शादी करते हैं, जिम्मेदारी उतार के अपने सर से फेंक दे। बेसिकली शादी जो है वो दो लोगों की होती है, दो लोग एक दूसरे को पसंद ही नहीं है, तो फिर आप शादी क्या कर रहे हैं यार? आप लेकिन पसंद की डेफिनेशन आपकी क्या है? जिस तरह अभी आपने कहा कि वो एक जितना ठोक बजा के आपने चीज़ें बताई हैं कि इतने मामलात को देखना चाहिए, हाँ। तो उसके लिए तो एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड आप किसी के साथ करें, तो तभी आज के दौर में किस तरह पता चलता है कि लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, जब तक आप उसके साथ एक ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्पेंड नहीं करते? तो देखिए, उसकी भी तो इजाज़त मुझे पता क्या लगता है कि अगर आप तो इस चक्कर में जाएंगे ना कि मैं इसके साथ एक रिलेशन चलाऊं, कोई साल 2 साल हम लोग गुजारें, जो आजकल का चल रहा है ना, तो आप ना अपने आप को पागल बना रहे हैं। ठीक है, आप किसी को भी नहीं समझ सकते। हर इंसान हर दिन नया होता है। मतलब अगर आप अपने आप को देख लेना तो आपका रोज़ एक नया मूड होता है, आपका एक मूड स्विंग कर रहा होता है। लड़कियों का आजकल तो लड़कों के भी करते हैं, ठीक है। तो आप हर रोज़ एक नए मूड के साथ रोज़ सुबह उठते हैं, आपकी रात एक नए मूड के साथ होती है, आपका दिन एक नए मूड के साथ होता है। तो आप अगर ये कहना कि अच्छा यार मैं इस बंदे के साथ 2-3 साल रह लूँ, 6 महीने गुजार लूँ तो मुझे पता चल जाएगा ये इंसान कैसे, तो आपको नहीं पता चलेगा। आप सारी ज़िंदगी भी उसके साथ गुजार लोगे ना तो एंड पे आप यही सुनने को मिलेगा कि अच्छा यार मैं इस इंसान को ना समझ ही नहीं पाया। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे शादी एक हमें तो हमेशा से ये सुनते हैं कि शादी एक चेस की तरह, हाँ। कि आखिरी बाजी तक आपको पता नहीं खेलना चलेगा पड़ता कि है, कौन जीतेगा। हाँ ऐसा ही है। तो नाजरीन, गुफ्तगू का सेशन यूं ही चलता रहेगा, तब तक लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए क्योंकि ये है आपका अपना प्रोग्राम शाहरुर रमज़ान। सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। वेलकम बैक। एक बार फिर शाहरुर रमज़ान में आपका इस्तकबाल है। इस ट्रांसमिशन के लिए हमारे साथ ख़ास तौर पे ताउन किया है सर्फ एक्सेल ने, और उसके अलावा इश्तराक में हैं पाकोला, कोका कोला, कनौर चिकन और फ्लैटीज़ एक्सप्रेस शिमला हिल होटल। हमारे साथ हमारी मेहमान हैं माही। अच्छा माही, ये बताइएगा कि पैसा माशाल्लाह आपने कमाया और आपको पता है कि इसके मुतालिक बाकायदा सवालात भी किए जाएंगे तो उस पैसे का जो ख़र्च है यहाँ पे आप कर रही हैं, दुनिया घूमी आपने, खुदा के घर की ज़ियारत नसीब हुई? जी माशाल्लाह। अभी रिसेंटली मैं अपनी फैमिली के साथ गई हुई थी, मेरा फर्स्ट उम्रा था। अच्छा। बट बहुत सुकून मिलता है, आप दुनिया घूम लें, लेकिन जब आप अपना उम्रा कंप्लीट करते हैं आपको एक इत्मीनान होता है कि हाँ मेरी हाज़िरी कबूल है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और मुझे ये लगता है कि जो लोग कहते हैं कि सुकून नहीं मिलता, सुकून दुनिया में मिलता है और वो अल्लाह के घर में बैठ के मिलता है। मतलब आप बैठे हो और सामने खाना काबा हो और आप देख रहे हो तो वो बहुत सुकून है। जब पहली नज़र आप देखते हैं खुदा के घर को, और जाहिर है कि उसकी एक अपनी वजाहत है, वो जलवा ही कुछ और है, जलवा है, तो उस वक्त में क्या फीलिंग एकदम से आती है? अच्छा, सुना था मैंने लोगों से, आप जब जाएं तो काबे पे जब आपकी फ़र्स्ट नज़र जाए तो कुछ मांगो तो फ़ौरन कबूल होता है। जब आप एंटर होते हैं तो
آپ کو فوراً سے کعبہ نظر نہیں آتا, تھوڑا سا جب آپ اندر جاتے ہیں تو ظاہر کی بات ہے بلڈنگ اندر بن گئی ہوئی ہے تو آپ کو لیکن ایک لک نظر آتی ہے کافی دور سے. آپ جب دیکھتے ہیں نا مجھے لگتا ہے کہ یہ انسان کے کنٹرول کا نہیں ہے. میں اپنی فیلنگ ہی بتا سکتی ہوں اس ٹائم. میں نے جب میری پہلی نظر کعبے پہ گئی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, اور وہ ایک آپ کی باڈی کے اندر نا ایک ہوتی ہے ایک موومنٹ ایک آ جاتی ہے ایک عجیب سی, آپ وہ کہتے ہیں نا انسان بے بس ہے, اور وہ آپ کہتے ہیں نا ایک بادشاہ کے سامنے ایک غلام حاضر ہے, تو وہ واقعی وہ والا سین ہے کہ جب آپ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ سب کچھ ہے, میں یہاں سے مانگنے آیا اور یہاں سے میں لے کے جاؤں گا. اور جب واپسی کا وقت ہوتا ہے ہاں اس وقت کیا فیلنگس ہوتی ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ اب ہمارا ظاہر ہے کہ اب ہم ایک ٹور پہ گئے ہیں, عمرہ ختم ہوا تو ہمیں واپس لوٹ کے آنا ہے, ایسے ہی ہے. تو اس وقت کیا فیلنگس ہوتی ہیں؟ اچھا واپس آنے کا کوئی دل نہیں کرتا, پتہ ہے آپ کو. ہم لوگ جب واپس آ رہے تھے تو میں اور میری والدہ تھی میرے ساتھ, تو ہم لوگ نا میں نے ایک طواف کیا وہاں پہ, تو میں کر کے واپس آ کے بیٹھی تو میں نے امی کو کہا کہ میرا نا دل نہیں کر رہا جانے کو. تو امی کہتی دل تو میرا بھی نہیں کر رہا جانے کو, لیکن کچھ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی. اچھا میں نے نماز وہاں پہ پڑھی, ہم لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھی با جماعت وہاں پہ, تو ہم لوگ جب واپس آنے لگے نا تو دل کو ایسی نا ایک کہتے ہیں نا کھچ پڑتی ہے آپ کی کہ بھائی نہیں جانا ہی نہیں ہے, یہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا. تو وہ آپ کا سفر جو ہے نا وہ بہت مشکل سفر ہوتا ہے. وہ آپ نہ چاہتے ہوئے آپ ایسی جگہ سے آ جائیں واپس جہاں سے آپ آنا ہی نہیں چاہتے نا. ایگزیکٹلی کہ وہ گلیاں وہ بہت مشکل ہے, گلیاں وہاں سے پھر آپ جب روضہ رسول پہ جاتے ہیں ایسے ہی ہے ماشاء اللہ, تو اس وقت آپ کی کیفیات جو ہیں وہ کس طرح کے ہم نے نعتوں میں سنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنا کہ ایک اتنی بڑی پرسنالٹی, اتنی بڑی شخصیت کہ جنہوں نے ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آیا. اور ایون اگر ہم دیکھیں عورت کو جو مقام ملا ہے دور جاہلیت میں, عورت کے پاس اس طرح کا مقام نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسلام میں سمجھایا کہ عورت کی کتنی عزت ہے, یہ ماں بنے تو کتنی معتبر ہے, یہ بہن ہو تو کتنی معتبر ہے, بیوی ہے, یا معاشرے میں جو بھی جتنی بھی خواتین ہیں عورت کو عزت دلوانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان سے پہلے تو دیکھیں آپ کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی ریپیوٹ نہیں تھی. لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو انہیں زندہ دفنا دیا جاتا تھا, مطلب جلا دینا انہیں. تو عزت تو اسلام نے ہی دی ہے. آئی تھنک عورت کی جو سب سے بڑی عزت کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں تلے جنت دے دی. That's the biggest example. یس. تو بس یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بار بار لے کے جائے, بار بار عمرے کی سعادت نصیب کرے. اور جو لوگ نہیں گئے انہیں ایک زندگی میں ایک دفعہ تو جانا چاہیے, زندگی میں ایک دفعہ جانا چاہیے. ہاں ایگزیکٹلی کہ اللہ جو ہے وہ دعاؤں کا پورا کرنے والا ہے. اچھا موسٹ لائکلی لوگ کہتے ہیں کہ جوانی کا میں تو ابھی نہیں کر پایا عمرہ, یا خدا کے گھر ابھی جانے کی سعادت نہیں ملی, کہ جو جوانی کا عمرہ ہے یہ جوانی کا حج ہے وہ ایز کمپیئر ٹو جو بڑھاپا ہے اس میں یہ کیوں اس طرح کہا جاتا ہے, چونکہ آپ پریکٹیکلی ہو کے آ گئی وہاں سے؟ ایکچولی ریزن پتہ کیا ہے, جب ہم فرسٹ ٹائم گئے وہاں پہ, جب انٹر ہوئے تو ہم لوگوں نے وہاں پہ عمرہ کرنا تھا. اب ہم نے کعبہ کے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں, جب ہم نے 7 چکر کیے تو وہاں پہ اتنا زیادہ رش ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو ایزیلی ہم لوگوں نے کر لیا وہ پورا اپنا. اچھا جب ہم نے وہ پورا کر لیا تو اس کے بعد جب صفا مروہ کے آپ نے چکر لگانے ہوتے ہیں نا, آپ کی جان نکل جاتی ہے وہاں پہ, اور یہ لٹرلی نکلتی ہے, مطلب یہ کہنا آسان نہیں ہے. سفر تقریباً کافی سفر ہوتا ہے, مطلب آپ نے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں پراپر وہاں پہ. اچھا کیونکہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو ذرا بی پی کا اور ہارٹ کا مسئلہ, تو ہم لوگوں نے ویل چیئر جو تھی وہ ہم لوگوں نے وہاں پہ کر لی. ویل چیئر کو کون آپریٹ وہ ان کے وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ کو رینٹلی وہ آپ نے پے کرنا ہوتا ہے, دین وہ آپ کو ویل کے اوپر نا وہ صفا مروہ کے چکر لگوا دیتے ہیں. اچھا میرا فرسٹ تھا تو میرا یہ تھا کہ میں نے اپنے پیروں پہ ہی چل کے, کم از کم پہلا عمرہ جو ہے وہ تو میں اپنے پیروں پہ ہی چل کے کمپلیٹ کروں. اور لٹرلی مجھے واقعی پتہ چل گیا تھا کہ بہت مشکل ہے, مطلب ہمت ہونی چاہیے. میں یہ کہوں گی کہ اگر کوئی چاہتا ہے عمرے کے لیے تو اسے چاہیے پہلے سے واک کرنی سٹارٹ کر دے, کیونکہ ہم لوگ واک ہی نہیں کرتے, ہم لوگ چلتے پھرتے ہی نہیں ہیں, ہم لوگ کھایا پیا ہم بیٹھ گئے. تو عمرے پہ یا حج پہ آپ کو واک کی بہت ضرورت پڑتی ہے. تو اگر جو لوگ واک کرتے ہیں ان کے لیے میں بھی اتنا نہیں ہوگا مشکل, لیکن جو نہیں کرتے ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, سانس پھول جاتا ہے آپ کا. کیونکہ ویسے بھی اسلام کہتا ہے کہ ایک طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے, شاید اسی لیے کیونکہ یہ ایک انرجی وہاں پہ چاہیے جب اللہ کے گھر کا آپ طواف کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ ویسے بھی کعبہ کے پاس پہنچتے ہو, اللہ کے گھر جاتے ہو, تو آپ کے اندر آٹومیٹیکلی ایک انرجی آ جاتی ہے. جیسے ہم لوگ رمضان میں ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, روزے میں ہوتے ہیں نا, اور نیچرلی ایک پاور آ جاتی ہے کہ یہ کرنا ہے.
अच्छा नहीं, हमारा पहला उम्रा तो इस तरह से हो गया था, जो हमने वापस आ रहे थे तो जुमे का टाइम था, तो मैंने ऐसे ना मेरे दिल में था कि भाई मैंने दूसरा उम्रा भी करना है मैंने अभी। अच्छा जुमे का दिन था और वहाँ पे इतना रश हो जाता है कि आप पैर भी नहीं रख सकते ना, मतलब अगर आप कहें ना कि मैं अंदर जाके खाना काबा के मैं कर लूँ 7 टिकट नहीं लगा सकते आप ना। अच्छा तो मैंने कहा कि अल्लाह पाक मैंने तो नियत कर ली थी कि मैंने तो अब करना है, तो मैंने तो एहराम भी बांध लिया और अब उसके बाद ये। अच्छा तो फिर पता चलता है हमें कि ना यहाँ पे स्कूटीज़ मिलती हैं। अच्छा स्कूटीज़ मिलती हैं, वो आप पे करो तो आप स्कूटीज़ के ऊपर बैठ के या आप 7 चक्कर जो है वो ये इसके अहाता के अंदर स्कूटी चला सकते हैं। वो एक्चुअली जो बिल्डिंग बन गई हुई है ना खाना काबा में, उस बिल्डिंग के अंदर ऊपर वाली जो उनका फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर है वहाँ पे वो स्कूटी चलती है, उनका रास्ता भी उन्होंने अलग से दिया हुआ है। अच्छा। आप उन्हें पे करें, आप स्कूटी लें, स्कूटी के जरिए आप खाना काबा के तवाफ़ करें, फिर स्कूटी के जरिए ही आप सफ़ा मरवा का तवाफ़ करें। तो खैर सहूलतें तो बहुत सी आ गई हुई हैं, लेकिन मज़ा तो वही है कि जो बंदा खुद के पैरों पे चल के। नहीं मज़ा ये भी है, पता है मैं आपको बताती हूँ मज़ा इसमें क्या है। बहुत कम लोगों को पता है इन चीज़ों के बारे में। जिस तरह मैं भी कहूँ कि मैं भी गई थी तो मुझे पहले नहीं पता था। जब आप कर रहे होते हो ना तो आपका पूरा फोकस वहाँ पे होता है। जब आप वॉक कर रहे होते हो ना तो आपको इतने लोग पुश कर रहे होते हैं, वहाँ पे ग्रुप बहुत ज़्यादा आए होते हैं लोग, तो वो आपको ना पुश करके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आप ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, आपको फिर होता है कि यार अच्छा ये इन लोगों को तमीज़ नहीं है। वहाँ पे काफ़ी औरतें तो बोल रही है तुम्हें तमीज़ नहीं है किस तरह से चल रहे हो और ये वो सारा आपको कंट्रोल भी करना होता है, कंट्रोल होता है। तो बस मैं ये कहूँगी कि अगर आप पैदल कर रहे हैं या फिर स्कूटीज़ पे कर रहे हैं या फिर जैसे भी कर रहे हैं, कबूल वही होता है जो आप कर रहे हैं। मतलब वरना कोई इंसान भी विदाउट अल्लाह अगर ना चाहे किसी को तो आप वहाँ पे जा भी नहीं सकते। अल्लाह ने चाहना है तो आपने ये सब करना है, अगर नहीं तो फिर नहीं कर सकते। नियतों का दारोमदार जो है अमलों का दारोमदार नियतों पर बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए क्योंकि ये है आपका अपना प्रोग्राम शाहरुर रमज़ान। सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। वेलकम बैक, एक बार फिर शाहरुर रमज़ान में आपका इस्तकबाल है और इस ख़ास ट्रांसमिशन के लिए हमारे साथ ख़ास तौर पे ताउन किया सर्फ एक्सेल ने, और उसके अलावा इश्तराक में शामिल है पाकोला, कोका कोला, किनौर चिकन और फ्लैटीज़ एक्सप्रेस शिमला हिल होटल। और हमारे साथ मेहमान है माही और बात हो रही थी रब के घर की। अच्छा माही ये बताइएगा कि फ़र्स्ट टाइम जब प्लान किया उम्रा पे जाने का तो किस तरह से ये प्लान हुआ? अच्छा ये प्लान जो था मेरा ये लास्ट बड़ी ईद पे हुआ था, हज पे हुआ था। हज पे मैंने अपना वीज़ा लगाने की ट्राई की थी बट नहीं लगा। तब था कि अकेली जो लड़की है वो ट्रैवल नहीं कर पाती। हाँ बट अभी जो है अभी उन्होंने अलाउ कर दिया हुआ है, अभी आप मतलब विदाउट महरम अगर आप जाना चाहें तो अभी आप जा सकते हैं। अच्छा तो मेरा जो वीज़ा था वो ईद के 10-15 दिन बाद आ गया था। ठीक है। अच्छा अब मेरा वीज़ा तब से भरा हुआ था तो मैंने कहा यार मेरा वीज़ा भरा और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जो फर्स्ट टाइम जाऊँ तो मैं अम्मी अबू के साथ जाऊँ। अच्छा तो मैंने अम्मी अबू ने तो पहले किया हुआ है, तो मैंने कहा ऐसे ना मेरा दिल कर रहा है कि आपने जाना है। तो पासपोर्ट उनके देखे तो पासपोर्ट उनके एक्सपायर थे। अच्छा एक दिन में गए गए वहाँ पे, उन्होंने कहा आई गेस 3 से 4 दिन के अंदर उनके पासपोर्ट ना वो रिन्यू होके आ गए वापस आते तो एजेंट को पासपोर्ट भेजते हैं। अच्छा पासपोर्ट के बाद जब जाता है उनके पास एजेंट के पास पासपोर्ट तो 4 घंटे बाद वो कहता है कि वीज़े लग गए हैं आपके। अच्छा उसी सेम डे में? हाँ सेम डे, मतलब सडनली ऐसे वाला ये सारा काम था। तो मैं अम्मी को कहती अम्मी अगर हमने कल जाना उम्रे पे तो अम्मी कहती है अच्छा मजाक करने की हद होती है, और अगर जब जाना है तो तब ऐसे ही जाना है अचानक ना। तो वही बात है, मैंने कहा चलो ठीक है फिर तैयारी करें, अपनी पैकिंग आप स्टार्ट करें, हम लोग कल जा रहे हैं। तो बस अचानक वो कहते हैं ना अचानक से वाला सीन था। 24 घंटे के नोटिस 24 घंटे 24 घंटे के अंदर हम लोग चले गए थे। और देखें ये भी एक ऐसी वो तड़प और तलब होती है, वरना अगर हमने किसी दूसरे शहर में भी जाना हो तो हम कोशिश करते हैं कि हम बड़ी तसल्ली के साथ अपनी चीज़ों को पैक करके, लेकिन जब खुदा के घर का बुलावा आ जाए फिर इंसान कह रहा होता है कि यार किसी भी तरह जो भी है बस निकल जाओ, नंगे पाँव चले जाओ। ये वाकई बड़ी सआदत की बात है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपने बहुत ही अर्ली एज में खुदा के घर को देखा, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। अच्छा रमज़ान के हवाले से हम अगर बात करें तो इसमें
ایک تو روزہ ہوتا ہے ہمارے پیٹ کا روزہ, ایسے ہی ہم نے کھانے پینے کو ترک کیا. پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے کام, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں روزے کے اندر سے سوائے بھوک کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ہاں بہت سے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ایسے بہت سے لوگ ہیں. اب اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ ریزن یہ ہے کہ لوگوں کا حق کھانا نہیں چھوڑتے, بدتمیزیاں کرنے نہیں چھوڑتے, گناہوں کو نہیں چھوڑتے. تو اب سب سے بڑی دل دکھانا نہیں چھوڑتے. تو ابھی جیسا کہ سورہ عصر میں آتا ہے کہ ہم انسان خسارے میں ہے, لیکن وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے اور صبر کی تلقین. ایسے صبر ایک ایسی چیز ہے, کتنا بڑا چیپٹر ہے کہ اس پہ اگر ہم بات کرنے لگیں اور سال کرتے رہیں تو آپ اپنی جو پرسنل آپ کی ایک لائف ہے اس میں بائی نیچر آپ کیسی ہیں کہ چیزوں پہ آرام سے, جو کسی نے کہا یا ضدی جو ہوتے ہیں اور بہت شارٹ ٹیمپر لوگ ہوتے ہیں, آپ کس کیٹیگری میں فال کریں؟ اچھا, آج سے اگر کچھ ٹائم پہلے چلے جائیں تو میں بہت ضدی سی بچی تھی, بدتمیز کہہ لیں, مطلب لاڈلا بچہ نا, بہت بدتمیز قسم کا بچہ ہوتا ہے, سمجھ نہ آتی ہے اسے چیزوں کی, اسے پتہ نہیں ہوتا دنیا کیا ہے, تو وہ صرف ضد کرنا چاہتا ہے. لیکن پھر جب بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ خالی ضد ہی دنیا میں نہیں رہے گی, دنیا میں صبر نام کی ایک چیز ہے اور وہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنی خواہشات کے اوپر اگر آپ کو صبر آ جاتا ہے نا تو پھر آپ دنیا میں سب کچھ کر لیتے ہیں. اچھا, موسٹ لائکلی جتنے بھی لوگوں سے ہم نے مہمانوں سے سوال کیا, ہمیں یہی ایک سیم آنسر ملا کہ کچھ عرصہ پہلے میں بہت ضدی تھا یا میں غصیل تھا, اور اب جا کے جو ہے وہ مجھ میں ایک ٹھہراؤ آ چکا ہے. تو یہ جو ایک چینج ہے اپنے اندر لے کے آنا, وجہ کیا ہے؟ ریزن یہ ہوتی ہے نا, آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے پہلے. انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو سہولیات میسر ہوتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا پلیٹ میں چاول مل کے, کھانا مل گیا, روٹی مل گئی, تو آپ کو اس کی قدر ہی نہیں ہے کہ وہ بنا کیسے ہے, وہ آیا کہاں سے ہے, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا. مطلب یہ اپنے ہاتھوں سے جب انسان کماتا ہے. ہاں, مجھے یہ لگتا ہے کہ جب انسان انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے نا, اسے پتا کہ بھی میں نے بڑی مشکل سے پیسے کمائے ہیں, میں نے بڑی محنت کی ہے, میرے اس کام کے پیچھے بڑی اسٹرگل ہے, میں نے دن رات لگایا ہے اس کے اوپر, پھر جا کے اسے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ بیکار نہیں ہے, یہ خاص ہے. تو آپ کی لائف میں یہ ٹرننگ پوائنٹ کب آیا جب آپ نے کمانا شروع کیا؟ ہاں, جب انڈیپینڈنٹ ہوئی, نہیں جب میں نے انڈیپینڈنٹ میں اسٹارٹ میں ہوئی, جب ماڈلنگ اسٹارٹ کی تھی تو تب تو میں تھوڑی سی اور لاڈلی ہو گئی. ظاہر کی بات ہے جب آپ شوبز میں آتے ہیں تو آپ کے اندر نا ایک ایٹیٹیوڈ آتا ہے, لوگ آپ کو ایٹیٹیوڈ آپ کے اندر لے کے آتے ہیں, سارے کہتے ہیں اچھا ماڈل ہے, ایٹیٹیوڈ نہیں ہے اس کے اندر, یار یہ کون سی ماڈل ہے. تو ماڈل کے اندر ایٹیٹیوڈ بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شوبز کے لوگ بیسکلی یہ چیز کو کہتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے, بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ کس چیز کا غرور کرنا ہے. ابھی جان نکل گئی تو وہ پڑا ہے آپ کا غرور اور یہ آپ کی لاش پڑی ہے, تو اب سمجھ آ گئی ہے نا. اب بہت سے ایسے آپ کے حادثات زندگی میں ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھا جاتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں. حادثے ہوئے جنہوں نے آپ کو ٹھہراؤ دے دیا. ابھی ریسنٹ کی بات میں کروں گی, ابھی کچھ دن پہلے میں ہاسپٹل میں تھی, مجھے فیور ہو گیا تو میں ہاسپٹل میں تھی. اب میرے جو ساتھ والے بیڈ پہ ایک آنٹی تھی, ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا, ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہاں پہ نا ان کے جو بچے تھے وہ کافی, ظاہر کی بات ہے معاف ہو تو ہو گئی, تو ان کا تو پھر وہ بنتا تھا سارا چیخنا چلانا, اور میں اپنی تکلیف وہاں پہ بھول گئی تھی. مطلب اس ٹائم میں جس تکلیف میں تھی وہ تکلیف مجھے بھول گئی, اور میں کہہ رہی ہوں یار میری کیا تکلیف ہے, اس ٹائم میری تو تکلیف ہی نہیں ہے ان کے آگے, ان کی تو ماں چلی گئی ہے. اور یہ جو میں کہہ رہی ہوں اچھا مجھے پین ہے, مجھے بخار تیز ہو رہا ہے, مجھے کھانسی آ رہی ہے, مجھے زکام ہے, میرا سر درد ہو رہا ہے, یہ تو باہر میں جائے, یہ تو ہے ہی نہیں. یہی انسانیت ہے کہ انسان جب دوسروں کے غم کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو اپنا غم بھول جاتا ہے. وہ چھوٹا سا ہے نا, ایک ان کا گانا تھا, دنیا میں اتنا غم ہے میرا غم کتنا غم ہے, لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا. تو یہ حقیقت ہے, کوالٹی انسان میں ہونی چاہیے, کیونکہ جانور بھی صرف اپنے درد کو تو جانور بھی محسوس کرے. ہاں, ایک انسان جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے, اور ویسے بھی اقبال کا وہی شعر کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عطاعت کے لیے کم تو نہ تھے قرب ہے. میرا ماننا تو ویسے بھی یہ کہ انسان ہے ہی وہ جو دوسرے انسان کو کیونکہ اپنا درد تو سب سمجھتے ہیں. اچھا ماہی, ابھی ہم گفتگو کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے بریک کریں گے, کیونکہ لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے. لاہور میں رہنے والے لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور دسترخوان کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر شہر رمضان میں آپ کا استقبال ہے، اور اس خاص ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ خاص طور پہ تعاون کیا ہے سرف ایکسل نے، اور اس کے علاوہ اشتراک میں شامل ہے کوکا کولا، پاکولا، کنور چکن اور فلیٹیز ایکسپریس شملہ ہل ہوٹل۔ گفتگو کے سلسلے کو پھر سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ماہی، جو کہ ماڈل ہیں، ایکٹریس ہیں اور ڈریس ڈیزائنر ہیں۔ اچھا ماہی، یہ بتائیے گا کہ ایک تو اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ نے بڑی ارلی ایج میں ایک باعزت طریقے سے ڈریس ڈیزائنر کا شعبہ چنا اور ارننگ شروع کی۔ اب بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو، مجھے یہ بتائیے گا، یہ ڈریس ڈیزائنر بننے کے لیے ایجوکیشن کچھ خاص ہونی چاہیے، یا پھر کیا طریقہ کار ہے؟ جو ہاؤس وائفس ہیں، اگر ان کی اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، یا پھر وہ ایک اس طرح کے معاشرے میں سروائیو کر رہی ہیں جہاں پہ مہنگائی کا ایک دورہ ہے، تو وہ آپ کے اس شعبہ کو اپنانا چاہیں تو کیا انہیں پہلا سٹیپ کیا لیں؟ اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی شعبہ ہو اس میں آپ کو آپ کی کوالیفکیشن بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اب ظاہر کی بات ہے، ہر بندہ تو ماڈلنگ نہیں کر رہا، ہر بندہ شوبز میں نہیں بیٹھا ہوگا، تو آپ کی کوالیفکیشن جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے بیسکلی آپ کیا ہیں۔ آپ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرتے ہیں اپنے لیے، کسی کے لیے نہیں کرتے۔ اگر کسی نے ماڈلنگ جوائن کرنی ہے تو ظاہر کی بات ہے اسے شاؤٹ تو ہونا چاہیے۔ ماڈلنگ کے علاوہ بھی اگر آپ کہیں پہ بھی جاب کرتے ہیں، اگر ہم ڈریس ڈیزائنر پہ آتے ہیں، لیٹس سپوز کہ ایک ہاؤس وائف ہے، ان کی اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، اور ابھی مطلب جیسی ایک بیپتا آن پڑی ہے ہمارے ملک پہ، وہ سوچتی ہے میں کچھ ارننگ کروں، کر لوں، ہاں، اور یہ ڈریس ڈیزائنر کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ کیسے بھی حالات چل رہے ہوں، خواتین جو ہیں وہ شاپنگ تو ضرور کرتی ہیں، کھانا نہیں کھائیں گے لیکن شاپنگ۔ ہاں، تو وہ کیسے اس فیلڈ کو اگر اپنا فرسٹ اسٹیپ کیا لیں اگر اس کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہے، لیٹس سپوز؟ اچھا، پہلی تو یہ کہ دیکھیں، آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس وائف ہے اور ان کے پاس کوالیفکیشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو وہ اگر فیشن ڈیزائننگ میں آنا چاہ رہی ہیں تو وہ کیا کریں؟ تو اب فیشن ڈیزائننگ جو ہے وہ کافی ٹائپ کی ہے، ویسٹرن میں ہے، ایسٹرن میں ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں برائڈل ویئر بھی آ جاتا ہے، لون کے کرتے بھی آ جاتے ہیں، شلوار میں سمپل آ جاتی ہے، اسکرٹس آ جاتی ہیں، میکسی آ جاتی ہیں، ڈریسز آ جاتے ہیں، تو یہ ساری الگ الگ ٹائپس ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہاں نارمل جن کو اتنی زیادہ ہاؤ باؤ نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ جا کے اپنی کلاسز لیں۔ اب فیشن کلاسز ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کٹ لائنز کیا ہے، آپ نے ڈریس آپ نے پہننا ہے تو اس کی کٹ لائن کس طرح سے بن کے آتی ہے، ڈریس کے لیے کپڑا کیا چاہیے ہوتا ہے، اس کے اندر کتنا کپڑا لگتا ہے، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو پھر بھی سیکھنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ کوالیفکیشن نہیں ہے تو پھر بھی اگر آپ کلاسز جا کے لیتے ہیں تو آپ کو یہ تو بتا دیں گے نا کتنا یارڈ اس کے اندر کپڑا لگتا ہے، یہ والا کپڑا یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے اندر اس کی کٹ لائن یہ آتی ہے، یہ شلوار میں اس کی جو کٹ لائن ہے وہ یہ ہے، میکسی کی ہے، ساری کی ہے، تو آپ کو کم از کم ان چیزوں کی ہاؤ باؤ ہونی چاہیے۔ اچھا، کیسے کہ گھر سے ہی، جیسے آپ نے کہا کہ آپ آن لائن ہی کر رہی ہیں، ہاں، تو یہ فردر کون سی ایسی کچھ خاص اپلیکیشنز ہیں یا کیا طریقہ کار ہے کہ جہاں پہ وہ جائیں تو ان کو بائرز مل جائیں؟ اچھا نہیں، میں بتاتی ہوں، ایکچولی اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، اب تو میڈیا آ گیا ہوا ہے سارا، ٹھیک ہے، میرا جو ہے کون سا پلیٹ فارم آپ اسپیسیفکلی؟ میرا تو ہے، میں نے ویب بنائی ہے اپنی، ماہیز فیشن کے نام سے ویب ہے۔ اب ویب کو میں نے بائی کیا ہے، ویب کے لیے میں پے کرتی ہوں، ہر مہینے مجھے پے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ کی جو اسپیشل ایک ویب آپ نے اگر لی اپنے نام کی، تو اس کے لیے تو ایک خاص آپ پبلسٹی کریں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا، تبھی اس پہ آپ آئیں گے۔ وہی آپ کو بتانے لگی نا۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے مجھے بنانی پڑی اپنی ایک ویب سائٹ، ٹھیک ہو گیا، ویب سائٹ کے اوپر مجھے اپنے ڈریس لگانے پڑے جو میں سیل کرتی ہوں۔ سیکنڈ ون مجھے بنانا پڑا انسٹا کا ایک پیج، کیونکہ لوگ اب انسٹا یوز کرتے ہیں، فیس بک بہت نارملی لوگ جو یوز کرتے ہیں، لیکن زیادہ لوگ تو اسنیپ چیٹ یا پھر انسٹاگرام ہی یوز کرتے ہیں، وہاں پہ آپ اپنا پیج بنائیں۔ سیکنڈ ون، آپ کے پاس جو بھی آئٹمس ہیں، کپڑے ہیں، جولری ہے، میک اپ ہے، یا واٹ ایور جو آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ بنائیں، اس کو آپ لگا کے پبلکلی پوسٹ کریں۔ دین اس کے بعد انسٹا کے اوپر آپ جائیں تو انسٹا آپ کو بوسٹ کرتا ہے آپ کی پکچر کو، جو آپ سے پر ڈے یا 2 ڈے کے اوپر نا آپ کو ایک اماؤنٹ ایک کرنی پڑتی ہے فکس، وہ پر ڈے کے حساب سے وہ آپ کی کاٹ لیتے ہیں۔ ایک دن کے لیے اگر آپ کی اماؤنٹ کاٹتے ہیں تو وہ آپ کی انسٹا کے اوپر پروفائل آپ ایک سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں یہ چیز اپنی پبلکلی کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر ہم کہیں اور جا کے کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ایج کے اوپر بھی آپ کا ہوتا ہے کہ کتنی ایج کے لوگ یہ چیز کو دیکھنا پسند کریں، مطلب اگر آپ چاہ رہے ہو کہ ینگسٹر کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں تو ان کے لیے کرنا پڑے گا، تو یہ ساری چیزیں آپ کی کاؤنٹ کرتی ہیں۔ مطلب اس کے لیے اب مجھے یہ لگتا ہے کہ نارملی تو آپ کو اتنا تو آنا چاہیے کہ آپ کم از کم انسٹا اپنا یوز کر لیں، اس کے اوپر کچھ پوسٹ کرتے ہیں تو کچھ لکھ کے آپ پوسٹ کریں۔ منیمم کتنا سرمایہ ہو کہ وہ ایک فرسٹ اسٹیپ لے سکے؟
देखिए अब आप जो चीज़ सेल करना चाह रहे हैं आपके पास वो होनी तो चाहिए पहले। अब मुझे नहीं पता आप क्या सेल करना चाहेंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात कर रहे हैं देखिए कपड़े वही बात आ गई ना। अब तो एक नॉर्मल, अगर आप कहीं नॉर्मल बाजार में चले जाएं तो 5,000 का भी आपको ड्रेस मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप किसी अच्छी जगह पे चले जाएं तो आपको 25,000 या उससे प्लस में भी आपको ड्रेस मिल जाता है। तो है तो दोनों शलवार कमीज ही, लेकिन वो आपकी अपनी रेंज है कि आपने किसके ऊपर जाके वो काम करना है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आप नॉर्मली स्टार्ट करना चाहें तो फिर ज़ाहिर की बात है आप नॉर्मली शलवार कमीज ही लेंगे। कोई मतलब अगर 5,000 की मिल रही है तो आपने ये देखना है कि वो कम से कम आपको 3,000 की तो मिले, 2,000 तो आपका नफा उसके ऊपर आए। तो फिर वही बात आ गई, फिर आपको वो एक दूसरा काम करना पड़ेगा। जिस तरह आजम मार्केट देख लें, वहाँ पे आपको होलसेल में मिल जाती हैं, होलसेल में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो आपके लिए ईजी हो जाती हैं। बट बाकी अगर दूसरी चीज़ों पे आ जाएं, ब्रांड पे आ जाएं, तो फिर आपको पता है कि जब आप वो चीज़ें बनवाते हैं तो उनकी स्टिचेज ही उनकी इतनी महंगी चल जाती है, तो फिर उसके ऊपर सारा काम करना पड़ता है, ये सारा चीज़ें। अच्छा, कोई जाते जाते आप कोई ऐसा मैसेज जो यंगस्टर स्पेशली लड़कियां हैं, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा मसाइल है यहाँ पे काम के हवाले से, जब वो बाहर निकलें तो वो कौन से शोबे को अपनाएं जहाँ पे वो इजीली बाइज़्ज़त तरीके से अपने लिए रोज़गार भी कमा लें और उन पे कोई हर्फ भी ना आए। अच्छा, मैं ये तो नहीं कहूँगी किसी को कि आप ये वाले शोबेज़ में जाएं या फिर इसमें जाएं। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अगर हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना इस ज़माने में बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वो इसलिए कि जब लड़कियां इंडिपेंडेंट होती हैं ना तो उनके ऊपर कोई पॉइंट आउट नहीं करता कि अच्छा ये लड़की है, ये मजलूम है, ये इस तरह की है। नहीं, मुझे ये लगता है कि जब लड़की अर्न करती है तो फिर मर्द उसके आगे नहीं बोलता। मतलब सिर्फ आप मर्द को चुप करवाने की नहीं, देखिए मर्द को चुप करवाने की तो बात ही नहीं। मर्द और औरत का तो एक अलग अलग मुकाम है। औरत मर्द का मुकाम नहीं ले सकती, कभी भी नहीं ले सकती, और मर्द औरत का मुकाम नहीं ले सकता। अगर आप कहती हैं कि वो कमाना शुरू कर देती है तो वो उसका एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट, एक रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है वो ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यही ले लें, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल सी लड़की होती, ठीक है, और कुछ भी ना होता मेरे पास, या मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग ना होता, या फिर मैं कुछ ना कर रही होती, तो मुझे आप तू भी कह सकते थे ना। लेकिन अभी आप मुझे आप ही कहेंगे क्योंकि आपको पता है कि अच्छा यार कुछ तो है ये। मतलब वैसे भी आपको आप नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ ना। मतलब हम लोग नॉर्मली अपने से जो नीचे लोग होते हैं हम उनको तू करके बुला लेते हैं, हम उनके ऊपर अपनी पावर शो कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम जिसके अंदर देखते हैं कि यार ये बंदा हम तक आ सकता है या फिर ये हमारे लेवल तक पहुंच सकता है, तो हम उसे आप करके ही बुलाते हैं। तो आजकल के माशरे में लड़कियों को रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। ठीक है। सेकंड वन ये कि वो ये देखें कि यार उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव क्या करना है। मतलब बच्चों को हम लोग वो तरबियत ही नहीं दे रहे। हम लोग कहते हैं अच्छा ठीक है क्या कर लिया इसने, अच्छा भाई मैट्रिक कर लिया। नॉर्मली अब जो लोगों को देखें, अच्छा मैट्रिक कर लिया बस ठीक है भाई शादी कर लेते हैं बच्ची की। शादी इंपॉर्टेंट है, लेकिन शादी के साथ ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बच्ची को क्या दे के भेज रहे हैं। बच्ची को कम से कम इतना तो इतनी एजुकेशन हो कि और कुछ नहीं तो घर पे बैठ के वो ट्यूशन ही पढ़ा सके। हाँ चलें ये कर लें, कम से कम बच्चे को इतना कॉन्फिडेंट दें कि वो शादी के बाद अपने हस्बैंड को संभाल सके। औरत ने सारी जिम्मेदारी संभालनी होती है, ठीक है। औरत एक पूरे घर को, एक पूरे माशरे को लेके चलती है, एक पूरी नस्ल को औरत ही लेके चलती है। मर्द का इसमें काम सिर्फ यह है कि उसने कमा के घर पे ला के देना है। तो अगर आपकी बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो वो एक पढ़ी लिखी नस्ल को ही आगे लेके जाएगी। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि एक अच्छा माशरा जो है वो एक अच्छी औरत से ही तकमील पाता है। वो औरत माँ बनती है तो उसके पाँव के नीचे जन्नत आ जाती है। अगर वो बहन है तो वो अपने भाई को इनकरेज करती है। अगर वो बेटी है तो बेटी बाप के लिए उसका सहारा बनती है, उसका बाजू बनती है। तो इस मुआशरे में औरत के बगैर अगर आप कहें तो ये मुआशरा बिल्कुल नामुकम्मल है। कुछ लोग जो ये समझते हैं कि शायद औरत जो है वो उसकी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं है या फिर वो उसको रिस्पेक्ट देते नहीं हैं, तो मेरे ख्याल में कि ये बड़ा ही गलत किस्म का रवैया है। औरतों को पढ़ना चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए और अपने हक़ की बात करने का सबको हक़ हासिल। हम स्पेशली यहाँ पे एक बात मैं कोट करना चाहूँगा कि जब मोस्ट लाइकली विरासत की बात आती है ऐसे ही तो लोग यहाँ पे जो करोड़ों अरबों की जायदादें होती हैं बेटी को ब्याह देते हैं तो वो कहते हैं बस जो जहेज दे दिया अभी तुम्हारा खाता पूरा हो गया। अच्छा, फिर वो जहेज उस लेवल पे दिया भी नहीं होता कि अगर विरासत को आप काउंट करें तो वो उतना बन जाए। तो ये जो मुआशरे में बिगाड़ है ये आके जो बेटों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा जागती है, बेटियों से हम दूर होते हैं, उनको उस तरह से औरत को मुआशरे में मुकाम नहीं दे रहे होते, तो फिर अगले आने वाले वक्त में क्या होता है कि मुआशरे में इतना बड़ा बिगाड़ आता है कि हम ना खुदा की खुशनुदी को हासिल कर पा रहे होते हैं और दुनिया में भी रुसवा हो रहे होते हैं और फाइनली जब मर जाते हैं तो सारी जायदादें सब कुछ यहीं पे रह जाती हैं।
بہت اچھی گفتگو رہی ماہی آپ کے ساتھ, اور یہ ہمارے پاس ہمارے ایک اسپانسر ہیں کیسپر گروپ لاجسٹک کمپنی ہے, ان کی طرف سے کچھ تحائف ہے. تھینک یو سو مچ. اور یہ نارنگی ملٹی برانڈ سٹور جنہوں نے ابھی علامہ اقبال جنگ لاہور میں اپنا آؤٹ لیٹ بنایا ہے, جہاں پر آپ پا سکتے ہیں ڈھیروں ڈھیر برانڈز, یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور آخر میں جاتے ہوئے یہی ایک بہت اچھا جو میسج جو ماہی نے بھی دیا, میں بھی اسی کی تائید کروں گا کہ عورتوں کو مردوں کی شانہ بشانہ چلنا چاہیے, عورتوں کی ایجوکیشن پہ دھیان دینا چاہیے, اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلواتے ہوئے بھی اتنا ہی زور دیں, اتنا ہی دل میں تڑپ رکھیں جتنا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے جو ہیں وہ پڑھ لکھ کے قابل ہوں اور معاشرے کو آگے چلائیں. اگر تمام زمانے کی عورتیں جاہل رہ جائیں, یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز کو میں ایڈ کروں گا کہ میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اپنی بیٹی کو نہیں پڑھانا چاہتے, لیکن جب ان کی بیوی بیمار ہو جاتی ہے, گھر کی کوئی عورت بیمار ہو جاتی ہے, تو وہ لیڈی ڈاکٹر ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اسپیشلی لیڈی ڈاکٹر چاہیے. اور بھائی جب اپنے گھر کی عورت کو پڑھاؤ گے نہیں تو لیڈی ڈاکٹرز کہاں سے آئیں گی, آسمان سے تو نازل نہیں ہوں گی. تو آپ اتنا ہی خیال کیجئے بچیوں کا جتنا کہ آپ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے, ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی کے دسترخوان کی طرف, اور آج کے اپنے ایپیسوڈ کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. کل حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ, کیونکہ یہ ہے ہمارا رمضان, یہ ہے آپ کا رمضان, یہ ہے شہر رمضان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان